بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رمضان کے روزے کن کن پر فرض ہے، اس حوالے سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ اب رمضان کا روزہ یا رمضان کے علاوہ دیگر نفلی یا فرضی کفارہ نظر وغیرہ کے روزے کن چیزوں سے باطل ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے روزہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، وہ کیا کیا اسباب ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب کھانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پینا۔ جو کھانا پینا ہے، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تو ایک تو کھانا پینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو اس وقت تک یہاں تک کہ سفید دھاگا تمہارے لیے واضح ہو جائے سیاہ دھاگے سے، یعنی فجر واضح ہو جائے۔ تو فجر کا واضح ہونا، یہاں سے آگے کھانا پینا حرام ہے۔ اگر کوئی کھائے گا پیے گا تو اس کا روزہ فاسد ہوگا، روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر مباشرت اپنی بیوی سے ہم بستری، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ روزے کی حالت میں مجامعات کرنے سے مکمل طور پر منع ہے۔ پہلے تو رات کے اوقات میں بھی رمضان کی راتوں میں مجامعات کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے عورتوں کے ساتھ مجامعات کرنا رمضان کے راتوں میں جائز ہے، حلال کر دیا گیا ہے۔ حلال کر دیا کہ مطلب یہ ہے کہ پہلے حرام تھا، اور اس کے بارے میں بڑی تفصیل موجود ہے حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں یہ آسانی پیدا کر دی کہ رمضان کے راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی ہے، لیکن رمضان کے روزوں کی حالت میں یا عام روزوں کی حالت میں دن کے وقت صبح سے لے کر افطاری تک عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ حرام ہے، اور اگر کوئی افطاری کرے گا تو اس کا روزہ فاسد ہے۔ اس کے ذمے پھر کیا کفارہ ہے، اس کا حکم انشاءاللہ آگے کفارات کے حکم میں بیان کریں گے۔ اسی طرح جو ہم بستری ہے، اس کے حکم میں ویسا اپنی شہوت پوری کرنا یہ بھی داخل ہے اکثر علماء کے نزدیک، جس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فرمایا یدع طعامہ وشہوتہ من اجلی، میرا بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو شہوتہ سے مراد لے کر بہت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ شہوت سے مراد ہر طرح اپنی شہوت کو پورا کرنا، چاہے وہ کسی غیر شرعی طریقے سے ہو یا اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری ہو جو عام حالت میں حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے، یا دیگر کسی وجہ سے قصداً اپنی شہوت کو پورا کرنا روزے کی حالت میں، اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ باطل ہوتا ہے ایک اور عمل سے بھی، اور وہ ہے انسان کا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر الٹیاں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی کو الٹیاں تنگ کر لے، یعنی الٹیاں اس کے اختیار کے بغیر آ جائے، تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر الٹی کر لے، من استقاء حدیث کا لفظ ہے، من استقاء، استقاء کہتے ہیں خود الٹیاں لانے کی کوشش کرنا، اپنے حلق میں انگلی اتار دے یا کوئی اور ایسی چیز کا استعمال کر لے جس سے اس کو الٹی آتی ہے، تو اگر خود جان بوجھ کر الٹی لے آئے اور الٹی کر لے تو اس سے روزہ افطار ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کے ذمے قضا ہے۔ اس کے علاوہ جو روزہ فاسد کرنے اور باطل کرنے کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر روزے کی حالت میں ایسی چیز کا استعمال کر لے جو کھانے پینے کے حکم میں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا پینا بظاہر تو نہیں ہے لیکن اس کے حکم میں ہے، کیونکہ جو جس کے حکم میں ہوگا اس کو شرعاً وہی حکم ملتا ہے، جیسے وہ ڈرپ وغیرہ لگوانا جس سے غذا کی کمی پوری ہوتی ہے، یا وہ انجیکشن لگوانا جس سے خوراک کی کمی پوری ہوتی ہے یا پانی کی کمی پوری ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی روزے کے لیے باطل کرنے اور توڑنے کا سبب ہے۔ روزے کی حالت میں باقی یہ سارے اعمال جن کا ذکر ہم نے کیا کہ روزہ ان سے ٹوٹ جاتا ہے،
ان کے اندر چند شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر یہ کر لے، یعنی اس کے اوپر کسی کی زبردستی جبر نہ ہو. جان بوجھ کر مطلب یہ کہ اس کا ارادہ اس کے اندر شامل ہو. انسان اگر ناک میں پانی ڈال رہا ہے، کلی کر رہا ہے نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے، اور بغیر اس کے اختیار کے اس کے حلق میں پانی اتر گیا یا اس کے ناک میں پانی اوپر چلا گیا، تو اس کا روزہ افطار نہیں ہوگا. جب اس نے کوشش کی ہے اپنے آپ کو بچانے کی اور اس کے باوجود اختیار کے بغیر پانی چلا گیا، یا اس کو کسی نے دھکیل دیا کسی تالاب کے اندر یا دریا کے اندر، اور وہ اس کے اندر گر کر بغیر اختیار کے اس کے حلق میں پانی اتر گیا، تو اس کا روزہ برقرار ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں اگر انسان کے حلق میں اس کے اختیار کے بغیر کوئی اڑتی ہوئی چیز جیسے مکھی وغیرہ یا مچھر وہ داخل ہو جائے، تو یہ بھی انسان کے اختیار کے بغیر ہے. گرد و غبار انسان کے حلق میں داخل ہو جائے، اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ انسان کے اختیار اور ارادے کے بغیر ہے. دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ انسان کو علم بھی ہو. علم دو چیزوں کا، ایک تو اس چیز کا علم کہ یہ چیز مفطر ہے، مطلب اس چیز کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس بات کا اس کو علم ہو تو اس کا روزہ ٹوٹے گا. اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور وہ ایسا ہے کہ نیا مسلمان ہے، تو وہ اگر کوئی ایسی چیز استعمال کر لے جس کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ یہ مفطر نہیں ہے، روزہ توڑنے کا سبب نہیں ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور جو علم حاصل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ مجرم ہے. لیکن ایسا شخص ہے کہ اس نے کوتاہی نہیں کی لیکن نیا مسلمان ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، نہ اس کے پاس کوئی اور تھا جس سے یہ پوچھ لیتا، اور نہ اس نے خود کچھ قرآن یا حدیث میں سے کچھ علم حاصل کیا ہے، لہذا اگر وہ اس حال میں کہ روزہ ہو اور اس کو پتہ نہیں کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کوئی ایسا کام کر لے تو اس کا روزہ برقرار رہے گا. دوسری چیز اس چیز کا علم کہ ابھی روزے کا وقت ہے. جیسے کہ انسان کھاتا پیتا ہے لیکن اس کا خیال یہ ہے، اس کے علم کے مطابق اس کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی رات ہے، تو اس کا روزہ برقرار ہے. یا وہ افطاری کر لے اس خیال سے کہ ابھی رات شروع ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، جیسے اندھیرا بادل ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا، تو اس وقت اگر وہ افطاری کر لیتا ہے تو اس کا روزہ درست ہے. پہلی بات جو ہم نے بتائی اس کی دلیل وہ صحابی ہے جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اس وقت تک کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید داغا سیاہ داغے سے تمہارے لیے واضح ہو جائے. تو اس صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے دو داغے رکھے، ایک سفید اور ایک کالا داغا، اور وہ دیکھتا رہا بار بار جب تک دونوں داغوں کے درمیان فرق اس کو واضح نظر نہیں آیا. اس وقت تک وہ کھاتا پیتا رہا. اس کا خیال یہ تھا کہ ابھی روزہ بند نہیں ہوا، کھانا پینا بند نہیں ہوا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا آپ کا تکیہ تو بہت چوڑا ہے. تو بعد میں آیت کا یہ لفظ نازل ہوا من الفجر، تو بات واضح ہو گئی. لیکن اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی رات ختم ہو گئی ہے اور صبح شروع ہو گئی ہے، اور سفید داغے سے مراد صبح صادق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قضا لانے کا حکم نہیں دیا، دوبارہ وہ روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا جس میں اس نے کھایا پیا تھا اس نیت سے کہ ابھی سفید اور کالا داغا دونوں آپس میں الگ نہیں ہو سکتے، دونوں کی پہچان نہیں ہو رہی، تو وہ کھاتا پیتا رہا. اسی طرح اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک دفعہ افطار کر لیا بادل کی وجہ سے، اور خیال یہ تھا کہ سورج ڈوب گیا ہے. کچھ دیر بعد سورج طلوع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزہ یہ جو باقی تھا اس کو پورا کرنے کا حکم تو دیا، لیکن دوبارہ قضا لانے کا حکم نہیں دیا. بیچ میں کھایا پیا تھا لیکن یہ سمجھ کر کہ ابھی رات ہو گئی، تو علم نہیں تھا کہ ابھی روزے کا ٹائم ہے. اس وجہ سے بھی انسان کو اگر علم نہ ہو، نہ ٹائم کا علم ہو، اس وجہ سے بھی وہ مجرم نہیں ہے، اس کا روزہ برقرار ہے. اور یا اس چیز کا حکم معلوم نہ ہو کہ یہ مفطر ہے، روزہ توڑنے کا سبب ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ کھائے پیے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان کو یاد ہو. اگر انسان بھول چکا ہے، بھول کی وجہ سے اگر وہ کھائے پیے یا کچھ اور جو مفطر چیزیں ہیں، روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی چیز کا استعمال کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اور ایمان والوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، میں نے کر لیا. یعنی یا اللہ ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائے، او اخطأنا یا ہمیں ہمارے اختیار کے بغیر خطا سے غلطی سے کوئی چیز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کر دیا. مطلب یہ ہے کہ جب بھول کر ہو جائے کوئی کام میں اس پر نہیں پکڑوں گا.
تو اب اگر کسی کو بھول جائے اور وہ کھائے پیے، اس کو یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ برقرار ہے اور کھانے پینے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ البتہ جب یاد آئے گا تو جو اس کے حلق سے باہر ہے وہ پھینک دے، نکال دے، اور جو حلق کے اندر چلا گیا ہے اس پر وہ ماخوذ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی اختصار کے ساتھ وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی کھا پی رہا ہے اور دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے، جو کھا رہا ہے اس کو یاد نہیں ہے لیکن دوسرا جو دیکھ رہا ہے اس کو یاد ہے اور معلوم ہے کہ اس کا روزہ ہے، تو اس کو بتانا چاہیے، کیونکہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو کر رہا ہے غلط، اس کے لیے غلط اس لیے نہیں ہے کہ یہ بھول گیا ہے، اس کو یاد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں فرمایا اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو۔ نماز میں اگر کوئی غلطی کر لے بھول کی وجہ سے تو وہ ماخوذ نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے، اس کی نماز درست ہے۔ لیکن جس کو پتہ ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے تو بتانا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزوں میں، کئی معاملات میں جو بھول جاتا ہے، اس بھول کی وجہ سے اگر کوئی کام کر رہا ہے اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن جب دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو یاد اور معلوم ہے تو اس کو یاد دلانا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ لہذا بھول کی وجہ سے کھانے پینے سے روزہ افطار نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزہ جو ہے تب افطار ہوگا ان مفطرات کی وجہ سے جب انسان جو ہے مکلف ہو، مطلب انسان اگر جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا مجنون ہے، مفقود العقل ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے ذمہ روزہ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ کھائے گا پیے گا اور بعد میں اس کی حالت اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور اس نے کھایا پیا تھا تو اس کا یہ روزہ برقرار ہے، روزہ اس کا ٹوٹا نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے کچھ کھایا ہے یا پیا ہے، یا یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کھانا پینا میرے لیے اس وقت حرام ہے، تو یہ اس کا اختیار نہیں تھا۔ لہذا ان چیزوں میں اختیار کا ہونا بھی ضروری ہے، قصد کا ہونا، انسان کے ارادے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔